السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شامنزم، یعنی روحوں اور اسپرٹس کا ریلیجن۔ شامنزم کیا ہے اور شامن کس کو کہتے ہیں، اور شامنزم دنیا کے کن کن حصوں میں پریکٹس ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ سب چیزیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اگر ہم بات کریں لفظ شامن کی، تو شامن لفظ سائبیریا کی ریجن تنگس سے لیا گیا ہے، اور لفظ شامن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو انسانوں اور روحوں کے درمیان، اسپرٹس کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اور ایکیڈیمک لیول پہ جو سب سے زیادہ مستند اس کی تعریف سمجھی جاتی ہے وہ مرچیا الیاڈے کی ہے، جو کہ ایک مشہور و معروف اینتھروپولوجسٹ تھے۔ الیاڈے نے یہ کہا تھا کہ شامنزم از دی ماسٹری آف دی ٹیکنیکس آف ایکسٹیسی، یعنی شامنزم ان ٹیکنیکس میں ماسٹر ہونے کا نام ہے جو انسان پہ وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہیں۔ اسی لیے شامن مذہب کو بہت سارے اسکالرز مذہب کا نام نہیں دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک سیٹ آف پریکٹسز ہے جو کہ انسان پر وجد کی ایک خاص کیفیت طاری کرنے کے لیے پریکٹس کی جاتی ہیں۔ شامنزم کی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے، کیونکہ لوگ اسپرٹس اور روحوں کو پوجتے آ رہے ہیں۔ یہ کسی ایک علاقے میں پریکٹس بھی نہیں ہوتا، یہ سائبیریا، رشیا کے علاقوں میں ہوتا ہے پریکٹس۔ ساؤتھ امریکنز جو ہیں وہ ابھی تک شامنزم کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں شامنزم پریکٹس ہوتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو گلگت اور چترال، خاص طور پہ یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی شامن ریلیجن پریکٹس ہوتا ہے۔ پاکستان کی شمالی اور خوبصورت ترین پہاڑیوں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسٹیکل ایبیلٹیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسپرٹس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اسپرٹس انہیں پروفیسیز یعنی مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، اور اسپرٹس ہی ان کی مدد کرتے ہیں بیمار لوگوں کو ٹھیک کرنے میں۔ شامن بننے کے لیے میل یا فیمیل ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں ہی شامن بن کے مستقبل کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں یا وہ اسپرٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر عقائد اور عبادات کی بات کی جائے تو شامن مذہب کے لوگوں کے لیے کوئی خاص رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں خاص قسم کی پریکٹسز ہی کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روحوں یا اسپرٹس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہر علاقے کے شامن جو ہیں وہ مختلف قسم کی پریکٹسز کرتے ہیں۔ مثلا ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کی پریکٹسز منگولوں سے تھوڑی مختلف ہوں گی، یا پھر منگولوں کی پریکٹسز پاکستان، انڈیا میں رہنے والے شامنز سے تھوڑی سی مختلف ہوں گی۔ اگر سائبیریا، رشیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی تھوڑی مختلف ہوں گی۔ اسی لیے اس مذہب کو پڑھنے یا اس پر ریسرچ کرنے میں بھی اسکالرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی خاص رولز ریگولیشنز یا خاص عقائد و عبادات نہیں ہیں۔ ویسٹ میں اگر بات کی جائے شامنزم کی، تو شامنزم اس وجہ سے بھی پاپولر ہو رہا ہے کیونکہ لوگ ریلیجن یا مذہب سے دور بھاگتے ہیں، اور شامنزم ایک ایسی اسپرچویلٹی ہے جو کہ بغیر ریلیجن یا بغیر مذہب کے حاصل کی جاتی ہے۔ شامنز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اسپرچویلٹی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شامنزم میں پوری یونیورس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسپرٹس کے علاوہ انسانی روحوں اور اسپرٹس کا جو تعلق ہے ان کے نزدیک بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح انسانوں کے درمیان میں ہی گھومتی رہتی ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کوئی بھی چیز ڈسکنیکٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے شامنز انکریج کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس موجود اسپرٹس سے ہماری اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان اسپرٹس کی طاقت کا، کیونکہ یہ چیز ہمیں کائنات میں موجود ہر چیز سے کنیکٹ کرتی ہے، ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط بناتی ہے۔ شامن مذہب میں پرندوں کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ شامنز فاختہ یا کبوتر، ان دونوں پرندوں کو پریوں کا ایک وجود کہتے ہیں، کہ ان دونوں پرندوں میں دراصل پریاں رہتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی شوٹ کر دے یا ان کو کوئی مار دے تو پریوں کا سایہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ انسان پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شامنزم میں یہ بھی بیلیف پایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دنیا میں اور بھی یعنی ادر ورلڈلی اینٹیٹیز بھی رہتی ہیں، یعنی اس دنیا میں موجود نہ نظر آنے والی ایسی اینٹیٹیز جن کو صرف شامن ہی دیکھ سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسپرٹس اور روحیں ہمارے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ہی موجود ہوتی ہیں، اور وہ روحیں اور اسپرٹس خاص انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور خاص انسانوں پہ حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی ٹراما ہے بچپن کا، یا کسی بھی عمر میں اس سے کوئی ٹراما ہو گیا ہے، یا وہ کسی خاص ایڈکشن میں ہے جو کہ اسے برائیوں کی طرف مائل کر رہی ہے، تو بری روحیں اس پہ حاوی ہو جائیں گی، اور وہ ساری روحیں مل کر اسے صرف اور صرف برائی کی طرف ہی بلائیں گی۔ ایکچولی شامن لوگ جو ہیں وہ ہماری فزیکل ورلڈ سے، یعنی
ہماری جو موجود ہمیں نظر آنے والی دنیا ہے اس سے زیادہ اس دنیا کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ان کے مطابق وہ دنیا ہمارے آس پاس ہی ہے. یعنی ہم دو ریالٹیز میں ہیں. ایک ایسی ریالٹی بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس ریالٹی کو صرف اور صرف شامن لوگ یا شامنزم کے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں. اور جو انسان اس نہ نظر آنے والی ریالٹی کو پہچان لیتا ہے، اسے جان جاتا ہے، اس کی طاقت پھر وہ بہت ہی غیر محدود ہو جاتی ہے. یعنی وہ اسپرٹ سے، فیری سے اور یونیورس میں موجود انرجیز سے مدد لیتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی مدد کر بھی سکتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی زندگیاں تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ تھا روحوں پہ بیس کرنے والے اس مذہب کا ایک مختصر سا تعارف. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.